حضور جناب ابوالقاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و اصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ ذرا باہر میں جو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص جو نوجوان طبقہ باہر بیٹھا ہے، میری گزارش ہے کہ آپ فرش اعضا پر تشریف لے آئیں، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جگہ اس وقت کافی خالی ہیں، اور اس یقین کے ساتھ آ کر بیٹھیے کہ اسی فرش اعضا پر کہیں نہ کہیں خود علی موجود ہیں، اسی فرش اعضا پر شہزادی کونین کی سواری آتی ہے۔ لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے، اگر ہماری بات آپ مانتے ہیں تو کم از کم اندر تشریف لے آئیں۔ اس قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے خطیبوں کی، ذاکروں کی، عالموں کی بات مانیں، تاکہ دنیا کو یہ پیغام پہنچے کہ جو قوم اپنے عالموں کی اتنی مانتی ہے، اللہ جانے وہ امام کی کتنی مانے گی، ہے نا؟ تو نوجوانوں سے بالخصوص بزرگ بیٹھے رہیں۔ اصل میں یہ جو کرسیاں باہر لگائی گئی ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے، حالانکہ بچنا تو باہر بھی فرش اعضا ہی چاہیے تھا، مگر چونکہ موسم ہے برسات کا، بارش کا موسم ہے، اگر بارش برس جائے تو وہاں پر بیٹھے لوگوں کو دقت ہو سکتی ہے۔ صرف یہی مقصد ہے جو مجھے انتظامیہ نے بتایا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے۔ آج ماشاءاللہ سے اس عزاخانہ عالیہ میں سبطین آباد میں دو بہت معزز شخصیتیں تشریف لائی ہیں۔ ایک تو مولانا زیغم زیدی صاحب قبلہ، جو کہ امام جمعہ والجماعت اناؤ لکھنؤ کی سرزمین میں ابھی رہ رہے ہیں۔ قبلہ زیغم زیدی صاحب آئے ہیں، ان کی محبت ہے، اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ کے بارہ بنکی میں ایک بہت بڑی درگاہ خانقاہ ہے حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کے خانقاہ سے آج اس اتنے عظیم الشان درگاہ سے ہمارے سید سہیل میاں وارثی صاحب قبلہ یہاں پر فرش اعضا پر موجود ہیں، اور یہ تو در حسین ہے، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ عزیزان گرامی، مسلسل، اور دیکھیے بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ زور لگا کر تقریر نہیں کر پاؤں گا جس کا میں عادی ہوں۔ آپ جان رہے ہیں کہ میری آواز کی خستگی کی کیا حالت ہے، اور یہ صرف شہزادی عالمیان کا کرم ہے کہ میں بول رہا ہوں، ورنہ میرے لیے اس وقت میرا بولنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کیسے بولوں، مگر یہ صرف بی بی سیدہ کا کرم ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان بول رہا ہوں، اور میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ مجمع وہ ہے جو کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے۔ توجہ۔ تو بہرحال آپ کلام پر بولا کریں، اور زمانے کو پتہ لگے کہ جب کلام اثر انداز ہوتا ہے تو علی والے بولتے ضرور ہیں۔ توجہ کیجیے گا، مسلسل توحید اور حجت کے عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور آج وہی گفتگو جو ہم نے عشرہ محرم میں پہلی تاریخ سے شروع کی تھی، آج وہ بحمدللہ، بے فضل اللہ اور ماشاءاللہ اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ میں نے ان
اس گفتگو میں مسلسل 6 روز تک آپ لوگوں کے سامنے یہ معروضات پیش کیے کہ توحید اور توحید نے کیوں حجت کا وجود، توحید نے کیوں چاہا کہ حجت وجود میں آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں، تو فخلقت الخلق، میں نے ایک خلق کو خلق کر دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ توحید پر ہی ہمارا ایمان متزلزل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہمیں اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا نہیں دیکھنا، اور زمانہ بھی ہمیں یہی کنسپٹ دیتا ہے کہ بس خالی دنیا میں رہو، دنیا میں جیو، اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں دیکھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے بعد جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور جب تک عقیدہ آخرت نہ ہو، جب تک یہ عقیدہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک دن لوٹ کر اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، تب تک نہ خوف خدا قائم ہوگا، نہ زمانے میں عدل قائم ہوگا، نہ زمانے میں امن قائم ہوگا۔ عقیدہ آخرت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ چلیے میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنا دوں، اور اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو کیا سوجھی کہ اس نے ایک مقابلے کا انعقاد کیا۔ مقابلہ کاہے کا مقابلہ، آپ بھی سوچ کر دنگ رہ جائیں گے۔ ایک مقابلہ اس نے انعقاد کیا اور کہا کہ جو اس مقابلے کو جیتے گا اس کو بہت بڑا ایوارڈ ملے گا۔ اور مقابلہ کاہے کا تھا؟ مقابلہ تھا بے وقوفوں کا۔ توجہ کیجئے گا، مقابلہ بے وقوفوں کا مقابلہ۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب جو وہ مقابلہ جیتے گا یعنی وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوگا۔ توجہ، اور اسے دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کا ایوارڈ دیا جائے گا، تمغہ دیا جائے گا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ جو یہ ثابت کر دے گا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، میں اسے اپنے ہیرے کا، ڈائمنڈ کا نیکلس دوں گا، ہیرے کا ہار دوں گا۔ توجہ کیجئے گا، بہت بہت زیادہ تعداد میں بے وقوف آئے، جو نہیں تھے وہ بھی بے وقوف بن گئے۔ توجہ کیجئے گا، ہیرے کا ہار چاہیے بھائی۔ بڑی تعداد آئی بے وقوفوں کی، سب سے چھٹ کر 1000 بے وقوف نکلے، پھر ہزاروں کے بیچ میں مقابلہ ہوا، اس سے چھٹ کر 100 بے وقوف نکلے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ جانچنا کہ ہزاروں میں 100 کون سے بڑے بے وقوف ہیں۔ آپ سوچئے اس بے وقوفی کے مقابلے کے جج کیسے ہوں گے۔ توجہ، بے وقوفوں کو جانچنے والے، دماغ رکھنے والے جج۔ تو 1000 میں سے 100 بے وقوف چنے گئے، 100 بے وقوفوں میں سے 10 چنے گئے، 10 بے وقوفوں میں 3 فائنلسٹ ہوئے۔ توجہ ہے، اور تینوں کے درمیان جب مقابلہ ہوا تو ایک سب سے بڑا بے وقوف نکلا۔ اچھا، حقیقت بھی یہی ہے، 3 میں ایک سب سے بڑا بے وقوف تھا۔ ارے نہیں پہنچے آپ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ توجہ، 3 فائنلسٹ نکلے، سب سے بڑے بے وقوف، اور اس میں سے ایک بے وقوف نے یہ ثابت کر دیا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوں۔ توجہ کیجئے گا، بادشاہ نے اسے دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی کا ایوارڈ دیا اور اس کے گلے میں اپنے ہیرے کا ہار پہنایا۔ اب وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہیرے کا ہار مل گیا، ہیرے کا ہار مل گیا، مگر تھا تو بے وقوف۔ توجہ کیجئے گا، بادشاہ کے پہلو میں بیٹھ گیا مگر تھا تو بے وقوف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بادشاہ کے بغل میں اگر کوئی بھیکاری بیٹھ جائے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں نے کہا نا میں زہر نہیں لگاؤں گا زیادہ، میں بس ایسے ہی پڑھتے رہوں گا۔ توجہ کیجئے گا، اب اس کو بادشاہ نے ہیرے کا ہار پہنا دیا، اب وہ بے وقوف ہیرے کا ہار لے کر چلا گیا۔ توجہ کیجئے گا، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، ایک مرتبہ بے وقوف جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ ہیرے کے ہار کو دیکھ رہا تھا۔ توجہ، اگر بے وقوف نہ ہوتا تو نہ جانے اس ایک ہیرے کے ہار سے کتنا پراپرٹی بنا چکا ہوتا،
کتنا بڑا امپائر، کتنی بڑی بزنس کھڑا کر چکا ہوتا، مگر وہ ہار لے کے کھیل رہا ہے، بیوقوف ہے نا بھائی، سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اب وہ ہار لے کر، ہیرے کا ہار لے کر کھیل رہا تھا، تو اس کو یاد آیا کہ یہ ہیرے کا ہار مجھے بادشاہ نے دیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو اس کا دل چاہا کہ ذرا چل کر بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں، پوری توجہ۔ اب وہ اپنے گھر سے نکلا، بادشاہ کے محل میں گیا، چاہا کہ بادشاہ سے ملاقات کرنے کو جائے، سپاہیوں نے اس کو روک دیا۔ سپاہیوں نے کہا خبردار اندر مت جانا محل کے اندر۔ کہا کیوں؟ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہے، بادشاہ بستر علالت میں تڑپ رہے ہیں، توجہ۔ اب وہ بیوقوف تھا، اس کو کیا پتا بیماری کیا ہے، شفا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، خالی بادشاہ کو جا کر اتنا بتا دو کہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آیا ہے، توجہ۔ اور وہ بیوقوف کہ جسے بیوقوف کی سند خود بادشاہ نے دی ہے۔ اب سپاہی جو ہے وہ کسی بھی صورت انہوں نے سوچا کہ شاید اسی بہانے بادشاہ کا دل بہل جائے۔ اب وہ بادشاہ صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے سپاہی کہ بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت، آپ سے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ملنے کے لیے آیا ہے، پوری توجہ کیجئے گا۔ اب بادشاہ نے اجازت دی، کہا اس کو بھیجو میرے کمرے میں۔ بیوقوف بادشاہ کے کمرے میں گیا، دیکھا بادشاہ بیماری سے تڑپ رہا ہے، بستر علالت میں تڑپ رہا ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا، بیوقوف نے، کہ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا بادشاہ سلامت، کیسی سب خیریت تو ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ خیریت کیا ہے، میں اب تو آخری سفر کی تیاری کر رہا ہوں۔ آپ جملے سمجھ گئے ہوں گے بھائی، آدمی بستر علالت میں یہی تو کہتا ہے نا کہ بس اب تو سفر کی تیاری کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بس اب میں سفر کی تیاری کر رہا ہوں، آخری سفر کو جا رہا ہوں۔ تو وہ بیوقوف کہنے لگا اچھا سفر کو جا رہے ہیں تو واپس کب آئیں گے آپ؟ توجہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں جہاں سفر میں جا رہا ہوں وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، میں جس سفر میں جا رہا ہوں اس سفر سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ تو بیوقوف تھا، اس نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بیوقوف نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں آپ نے وہاں پر پہلے سے بہت بڑے بڑے محل بنا دیے ہوں گے، پہلے سے نوکر چاکر کا انتظام کر دیا ہوگا، عیش و آرام کے سارے سامان اپنے سب کچھ انتظام کر دیا ہوگا۔ اب جیسے ہی بیوقوف نے یہ جملے ادا کیے، ایک مرتبہ بادشاہ زار و قطار رونے لگا، تڑپ گیا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ بیوقوف نے کہا کہ بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں کے لیے کوئی انتظام میں نے نہیں کیا، وہاں کے لیے کوئی محل نہیں بنایا، وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے بیوقوف نے کیا کیا؟ بیوقوف نے وہ ہار اپنے گلے سے اتارا، بادشاہ کے گلے میں پہنایا اور پہنا کر کہا دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف میں نہیں تو ہے۔ ارے چند دن جہاں زندگی گزاری اس کے لیے تو اتنا انتظام، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو آج ہمارا بھی کچھ وہی حال ہے، ہم دنیا میں تمام عیش و آرام کی چیزیں چاہتے ہیں، بغیر اے سی کے رہ نہیں سکتے، بغیر ایئر کنڈیشن کے رہ نہیں سکتے، ذرا سی گرمی ہو جائے تو پریشان ہو جائیں۔ کبھی سوچا کہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ ذرا اندھیرے کمرے میں ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے، کبھی سوچا کہ قبر کی تاریکی میں کیسے رہو گے؟ توجہ، اللہ کے پاس جانا ہے اس لیے کہ ہر شے فنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ پلین میرا یہ ہو رہا تھا، بالکل ہچکولے کھا رہا تھا آسمان میں، جب میں آ رہا تھا کشمیر سے، تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ دنیا صرف فریب ہے، دھوکہ ہے، اور ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے توحید کا پیغام اپنی حجت سے پہنچوایا، کہ میرے حبیب کہہ دو قل هو اللہ احد۔ توجہ، اسی آیت پر مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا میرے حبیب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، ہیں؟ تو توحید کے لیے اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اور جس حجت سے کہلوایا اس کے لیے اللہ نے کہا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم۔ یاد ہے کل کی گفتگو؟ اپنے لیے کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور اپنی حجت کے لیے کہا، محمد کے لیے کہا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب ایک نیا جملہ عرض کر رہا ہوں لکھنؤ والوں، اللہ جانے ان مولویوں کو کیا ہو گیا، ذرا ان مولویوں کو کوئی سمجھائے تو صحیح کہ بھئی اللہ باپ بنانے کو تیار نہیں ہے، تو بھیا بنانا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے انسانوں، تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسایا اور تم اسی پانی کو پیتے ہو، اور پھر اسی پانی سے منہ شجرون، اسی پانی سے پیڑ پودے اگتے ہیں، اسی پانی سے درخت اگتے ہیں، اور تم پھر انہی کے ذریعہ اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے کھیتی کا بندوبست کیا، زراعت کا انتظام کیا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کھجور پیدا کیے، انگور پیدا کیے، زیتون پیدا کیا، وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس نے تمہارے لیے ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی غذا کو پیدا کیا۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، کیا تم کو، اور یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ اسی سورے میں آگے آیت بڑھ کر کہہ رہا ہے اللہ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اللہ کہہ رہا وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، جس نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا، والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی تو اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس قرآن میں، یہ قرآن عقل مندوں کے لیے، اس قرآن میں بے شمار نشانیاں ہیں، بدحواسوں کے لیے نہیں، دیوانوں کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے ہے یہ قرآن۔ تو اللہ بندوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پانی برسایا، جسے تم پانی پیتے ہو۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پانی برسایا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کھیتی کا انتظام کیا، جس نے تمہارے لیے کھجور پیدا کیے، انگور پیدا کیا، زیتون پیدا کیا، چاند اور سورج بنایا، رات اور دن کو منتخب کیا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا۔ تو بھائی انصاف کرنا لکھنؤ والوں، پانی برسایا تمہارے لیے، پودے اگائے تمہارے لیے، درخت پیدا کیا تمہارے لیے، جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لیے، جانوروں کا گوشت تمہارے لیے، جانوروں کا دودھ تمہارے لیے، ستارے چمکے تمہارے لیے، سورج روشن ہو تمہارے لیے، چاند کی چاندنی تمہارے لیے، مویشیوں کا گوشت تمہارے لیے، دن اور رات تمہارے لیے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو پھر تم کس کے لیے ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہر شے تمہارے لیے، تو کبھی تم نے بھی سوچا کہ پھر تم کس کے لیے ہو؟ تمہاری تخلیق کا بھی تو کوئی مقصد ہے، تمہارے وجود کا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ یہ قرآن بدحواسوں کے لیے نہیں ہے،
یہ قرآن کوئی رٹنے رٹانے کی کتاب نہیں ہے کہ رٹ کر جا کر ایگزامینیشن ہال میں پرچہ دے دیا جائے. یہ قرآن محور بلاغت ہے, یہ قرآن مرکز فصاحت ہے, یہ قرآن ہدایت کا منبع ہے, یہ قرآن ضابطۂ حیات ہے, یہ قرآن روشنی کا چراغ ہے. ارے یہ قرآن ہے جو خاموش رہتا ہے تو التفات کا عنوان بن جاتا ہے, اور جب بولتا ہے تو محمد کی زبان بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن میں, یہ قرآن ہے قرآن, اور اللہ نے قرآن میں عقل مندوں کے لیے نشانی رکھی ہے. اللہ نے قرآن میں, اللہ قرآن میں کہہ رہا فلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کی آیتوں پہ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ اچھا کس سے کہا؟ ہم سے کہا نا, انسانوں سے کہا نا, جانوروں سے کیوں نہیں کہا؟ حیوانوں سے کیوں نہیں کہا؟ وہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے, اس کو بھی تو, حیوانوں کو بھی تو اسی خدا نے پیدا کیا. تو پھر اللہ نے جانوروں سے کیوں نہیں کہا کہ تم سوچو؟ ہم سے کیوں کہا کہ تم سوچو؟ تو کچھ تو امتیازی فرق ہوگا انسان میں اور جانور میں, حیوان میں اور انسانوں میں, کہ اللہ نے حیوانوں سے نہیں کہا کہ تم سوچو مگر انسانوں سے کہا کہ تم سوچو. تو بھائی جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ چلو 2-3 فرق بتاتا ہوں. ایک فرق تو یہ ہے کہ جانور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے, اور انسان اپنے کمالات کی تخلیق, اپنے کمالات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے. اچھا اور ایک فرق بتا دوں, آسان فرق. جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے, انسان کو بھی غصہ آتا ہے. فرق کیا ہے؟ جانور کو جیسے ہی غصہ آتا ہے وہ فوراً اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ بھائی ہمیں بھی غصہ آتا ہے, اور غصہ آنا یہ ایک فطری امر ہے. اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو پھر وہ بے غیرت ہو جائے گا. غصہ آنا غیرت کی دلیل ہے. توجہ, غصہ آنا انسان ہونے کی دلیل ہے. اگر غصہ نہ آئے تو انسان بے غیرت ہو جائے, اور غصہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان دہشت گرد ہو جائے. کہاں ہے لکھنؤ؟ توجہ. تو پھر جانور وہ ہے جو فوراً غصے کا اظہار کر دیتا ہے. تو انسان اگر فوراً غصے کا اظہار کر دے تو وہ بھی جانوروں جیسا ہو جائے گا. تو پھر ہمیں ایک ایسا پاور چاہیے, ہمارے اندر کنٹرولنگ پاور ہونا چاہیے کہ جب غصہ آئے تو اس غصے کو برداشت بھی کر لیں. تو کیا کائنات میں اللہ نے کوئی ایسا نمونہ بنایا, کسی کی سیرت کو نمونہ عمل بنایا کہ جس کے کردار کو دیکھ کر ہمیں بھی غصے کو کنٹرول کرنا آ جائے؟ تو اگر سیکھنا ہو تو میدان خندق میں جا کر علی سے سیکھنا. دشمن کے سینے پر سوار ہے علی, عمر نے گستاخی کی, علی اٹھ کر ٹہلنے لگے. یہ علی ٹہل نہیں رہے تھے, ہمیں سکھا رہے تھے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے. ہمیں سکھا رہے تھے, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. توجہ, تو پھر عقل کا استعمال کرو, عقل کا یوز کرو. پوری توجہ کیجئے گا. اچھا یہ بتائیے آپ, عقل کیا چیز ہے؟ عقل وہ شے ہے جو ہمیں اچھے اور برے میں تمیز بتاتی ہے. کیا اچھا ہے کیا برا ہے عقل بتائے گی. نور کیا ہے ظلمت کیا ہے عقل بتائے گی. روشنی کیا ہے تاریکی کیا ہے عقل بتائے گی. ثواب کیا ہے عذاب کیا ہے عقل بتائے گا. توجہ, حلال کیا ہے حرام کیا ہے عقل بتائے گی. توجہ. تو بھائی تمہارے سماج میں, تمہاری سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں عقل مند کس کو کہتے ہیں بھائی؟ تو آپ کئی نام بتائیے گا. بھائی اسکالرز عقل مند ہوتے ہیں, شعراء عقل مند ہوتے ہیں, علماء عقل مند ہوتے ہیں, ادبا عقل مند ہیں, سائنسٹسٹ عقل مند ہیں, ہسٹورینز عقل مند ہیں. توجہ, شعراء عقل مند ہیں,
اسکالرز عقل مند ہیں، انٹیلیکچوئلز عقل مند ہیں۔ میں نے کہا جب یہ سب کچھ جتنے نام تم نے لیے، جب یہ سب عقل مند ہیں تو پھر ان عقل مندوں میں آپس میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی شاعر کا دشمن، مولوی کا دشمن، ادیب کا دشمن، اسکالر کا دشمن۔ توجہ۔ تو پھر عقل مندوں کے درمیان یہ جھگڑے کس لیے ہیں؟ میں زور لگا کر نہیں پڑھ سکوں گا، کلام پر بولنا۔ عقل مندوں کے درمیان پھر یہ ٹکراؤ کس کے لیے ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ عقل فائنل حجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں مثال دے دوں، بھائی کوئی ملازم ہے، گورنمنٹ جاب کر رہا ہے، کوئی لڑکا گورنمنٹ ملازم ہے، توجہ کیجئے گا، اس کو ضرورت ہے پیسے کی، توجہ، اس کو ضرورت ہے روپیوں کی، توجہ۔ دل نے کہا ایک کام کرو، رشوت لے لو، توجہ، رشوت لے لو، اور عقل نے اس کو رشوت لینے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے رشوت لوگے تو پکڑنے سے بچ جاؤ گے، توجہ، اس طرح، یعنی سمجھ رہے ہیں، خیال پیدا ہوا رشوت لے لو، اور عقل نے اس کو رشوت لینے کا طریقہ بتا دیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ عقل بھی کوئی فائنل حجت نہیں ہے۔ زمانے میں کوئی ایسا پاور چاہیے جو عقل کو کنٹرول کر سکے، تو جو طاقت عقل کو کنٹرول کرے اسی طاقت کا نام ہے قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ بھائی جو طاقت، جو توانائی، جو پاور ہمارے عقل کو کنٹرول کر سکتی ہے، اس طاقت کا نام، اس پاور کا نام ہے قرآن مجید۔ تو لکھنؤ کے نوجوان بھی بڑے ہوشیار ہیں، مجھ سے پلٹ کر سوال کریں گے کہ مولانا اگر قرآن وہ پاور ہے جو عقلوں کو کنٹرول کرتی ہے تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ بھائی مولوی کا دشمن کیوں ہے؟ عالم کا دشمن کیوں ہے؟ ابھی بھائی 73 فرقے مسلمانوں کے کیسے بن گئے؟ سب کہہ رہے ہیں نا ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور جس فرقے کے پاس جاؤ اس کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، یعنی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں جہنمی۔ حدیث یاد ہے نا، نبی نے کہا میری امت، ایک صلوات پڑھے اسی طرح محمد و آل محمد پر۔ تو بھائی عقل کو کنٹرول کرنے والی طاقت ہے قرآن، تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے درمیان اختلاف کیوں ہیں؟ مولوی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن، وہابی بریلوی کا دشمن، حنفی مالکی کا دشمن، بھائی کے دشمن۔ توجہ، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ منفعید ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہے۔ توجہ، مسلمان فرقوں میں بٹا ہے اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کوئی تو یہ نہیں کہتا کہ بھائی گیتا ہماری کتاب ہے، انجیل ہماری کتاب ہے، سب کہہ رہے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے۔ تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے درمیان اختلاف کیوں ہو گیا؟ پتہ یہ چلا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے قرآن سمجھا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی مولوی کہے کہ ہم نے تو سمجھا ہے قرآن کو۔ کہاں سمجھا ہے؟ مدرسے میں سمجھا ہے۔ کس سے سمجھا ہے؟ ابا حضور سے سمجھا ہے۔ توجہ ہے، ابا جان سے سمجھا، ابا بھی مولوی تھے، بیٹا بھی مولوی، ابا سے سمجھا ہے۔ ابا نے کس نے سمجھا؟ ابا نے اپنے ابا سے سمجھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا کسی مولوی سے سمجھا ہے۔ تو قرآن سمجھا ہے تم نے مولوی سے، مولوی نے کس سے سمجھا ہے؟ توجہ، پتا چلا کہیں نہ کہیں جا کے ایک معاملہ رکے گا۔ پتا چلا کہ جو آخری مولوی جس سے قرآن سمجھا ہے اس نے اپنے سمجھ سے قرآن کو سمجھ لیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا لکھنؤ والوں اردو کے جملے تو غور کرو، توجہ کیجئے گا۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ قرآن کو مولویوں سے سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن کو دنیاوی ٹھیکیداروں سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو قرآن کس سے سمجھیں؟ قرآن وہی سمجھا سکتا ہے جسے اللہ نے قرآن پڑھا کر بھیجا ہو۔ اللہ اکبر ہے۔ قرآن وہی سمجھا سکتا ہے
جو اللہ کی طرف سے قرآن پڑھ کر آیا ہو، اللہ نے جسے قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم دے کر بھیجا ہو، تو بھئی ایسا کون ہے جو قرآن کا علم لے کر آیا؟ سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں رحمان ہوں کس لیے؟ خلق الانسان، میں نے توجہ، علم القرآن، اللہ کہہ رہا میں رحمان ہوں اس لیے کہ میں نے پہلے علم قرآن دے دیا، پھر کیا کیا؟ خلق الانسان، اور پھر میں نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور جب پیدا کر دیا تو پھر اس کو بولنے کی طاقت دے دی، اور تمام انسانوں کو نہیں، ایک انسان کو، توجہ، تمام انسان نہیں، ایک انسان، اس لیے کہ تمام انسانوں کے لیے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ ہم نے انسانوں تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، تو انسان، دنیا کا ہر انسان جاہل پیدا ہوا، تو ایک ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے پہلے علم قرآن دیا، پھر پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا، تو بھائی وہ انسان کون ہے؟ قرآن میں دوسری آیت میں اللہ نے آواز دی لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ تو بھائی کبد کیا ہے؟ سائنسدانوں نے بتایا کبد ہے زمین کا مرکزی حصہ، سینٹر پوائنٹ۔ اب میں کیا کروں لکھنؤ والوں، زمین کا مرکزی حصہ ہے کعبہ، اور کعبے میں آیا مولود ہے کعبہ۔ پوری توجہ، پتہ یہ چلا قرآن وہی پڑھا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے پڑھ کر آیا ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالموں کے بھی دو ٹائپس ہیں۔ There are two types of علماء، عالمز، اسکالرز۔ دو قسمیں ہو گئی نا عالموں کی۔ آپ پوچھیں گے کیا؟ کون سی قسم؟ ایک وہ عالم ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد عالم بنتے ہیں، اللہ اکبر، جو دنیا میں آ کر مدرسے سے پڑھ کر عالم بنتے ہیں، اور اللہ سورہ رحمان کے مطابق ایک وہ عالم ہیں جو عالم بن کر آتے ہیں، جو جنہیں اللہ علم دے کر بھیجتا ہے، نہیں پہنچے آپ۔ ایک وہ عالم ہے جو آ کر بنتے ہیں، ایک وہ عالم ہے جو بن کر آتے ہیں، نہیں پہنچا میرا مجمع۔ چلو جملہ بدل دیتا ہوں، ایک وہ امام ہے جو آ کر بنتے ہیں، ایک وہ امام ہے جو بن کر آتے ہیں۔ تو بھائی دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو آ کر بنا ہوگا ان میں اختلاف ہی اختلاف ہوگا، اور جو بن کر آیا ہوگا ان میں اتحاد ہی اتحاد ہوگا۔ یہی وجہ ہے جو آ کر بنے ان کی تعداد 4، اور چاروں نے کہا چاروں غلط، اور جو بن کر آئے ان کی تعداد 12، اور 12 نے کہا 12 صحیح۔ توجہ، تو قرآن وہی پڑھا سکتا ہے جو پڑھ کر آیا ہو۔ چلو اور دلیل دوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے، یہ عزت دار قرآن ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ جو قرآن جو کتاب ہے یہ ایک پوشیدہ کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتاب ایک پوشیدہ کتاب کے اندر یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ توجہ، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا، کوئی نجس چھو نہیں سکتا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ تم بھی چاہتے ہو کہ بالکل گلا پھاڑی دے شبیر وارسی۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب کسی دوسری کتاب کے، پوشیدہ کتاب کے سینے میں چھپی ہوئی ہے،
تو پتا چلا یہ ایک اکیلی کتاب نہیں ہے، اور بھی پوشیدہ کتابیں ہیں۔ اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے نا ابتدائی آیت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ الف لام میم وہ کتاب ہے جو متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ تو پتا چلا اس کتاب کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے، اور یہ کتاب اس کتاب کے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو بھائی وہ کتاب کون ہے؟ تو وہ کتاب سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ کتاب کون ہے، یہ کتاب کیا ہے۔ تو اللہ اس کتاب کے لیے کہہ رہا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر شے کو، ہر خشک و تر کو، ہر شے کو، ہر چیز کے علم کو ہم نے کتاب مبین میں جمع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا یہ کتاب اسی کے سینے میں ہو سکتی ہے جس کے سینے میں ہر شے کا علم ہو۔ تو سورہ یاسین میں آواز دی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کے سینے میں جمع کر دیا۔ یعنی کہ قرآن اس امام مبین کے سینے میں ہے جس کے سینے میں ہر شے کا علم موجود تھا۔ اب فیصلہ تم کرنا مسلمانوں، ہر شے کا علم کس کے سینے میں تھا؟